السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 13 یعنی تختی نمبر 13 تشدید کے بیان میں۔ اس سبق کے اندر آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں تشدید کے بارے میں مکمل طریقے سے اور بہت آسان طریقے سے کہ تشدید کو کیسے پڑھیں اور تشدید کی کیا پہچان ہوتی ہے۔ اور اس سبق کے اندر آپ کو ایک بات اور میں بتانے والا ہوں کہ غنہ کسے کہتے ہیں اور غنہ کی آواز منہ سے کس طرح سے نکلے گی اور غنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے، یہ بھی اس سبق کے اندر آپ کو میں مشق کر کے سمجھانے والا ہوں ان آیتوں کے اندر۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13 تشدید، یعنی یہ جو لائن کے اوپر بنی ہوئی ہے اس کو تشدید بولتے ہیں۔ یہ الفابیٹ یعنی حرف کے اوپر آتی ہے۔ جب یہ کسی حرف کے اوپر آتی ہے تو وہ حرف کیسے پڑھا جاتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی جس حرف پر یہ تشدید آ جائے تو اس حرف پر سختی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ نمبر 2، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ نون اور میم پر تشدید آ جائے تو وہ حرف غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 3، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، یعنی غنہ کس طرح سے کریں گے، ناک میں تھوڑی دیر نون کی آواز کو روکنا ہے اور میم کی آواز کو روکنا ہے تو غنہ ہو جائے گا۔ نمبر 4، غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، زیادہ نہیں کرنی ہے، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر کرنی ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، اس طرح سے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو بھن بھنانا ہے، یعنی غنے کے معنی ہوتے ہیں لغوی معنی ناک میں آواز کو بھن بھنانا۔ اب ہم سمجھتے ہیں ان آیتوں کے اندر۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، تو دیکھیے با کے اوپر تشدید آ گئی تو با کے اندر سختی ہوگی، اور با کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے با کو پچھلے حرف کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں گے، اور وہ حرف 2 بار پڑھا جائے گا جس پر یہ تشدید ہوگی۔ ایک بار تو یہ حمزہ کے ساتھ مل کر پڑھا، حمزہ با زبر اب، پھر با زبر با، تو ہو گیا 2 بار۔ تو تشدید کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس حرف کو 2 بار پڑھنا پڑتا ہے، اور اس حرف کو پڑھتے ہوئے اس حرف کے اندر سختی کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ جیسے اب با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا۔ غنہ کے بارے میں آگے چل کے بتاؤں گا، جن کے اندر غنہ ہوگا وہ آیتیں آگے آئیں گی۔ حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اج جا، حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اج جی، حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اج جو، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا،
حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو، حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ الف بھی لگا کر پڑھتے ہیں، تو الف نہیں پڑھنا ہے، با الف دو زبر بن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن با دو زبر بن کہیں تو بہتر ہے۔ حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن، با زبر بب، با دو پیش بن، بب بن، با زیر بب، با دو پیش بن، بب بن، با پیش بب، با دو پیش بن، بب بن، با زبر تب، با دو زبر بن، تب بن، با زیر تب، با دو زیر بن، تب بن، با پیش تب، با دو پیش بن، تب بن، جیم با زبر جب، با زبر با، جب با، جیم با زیر جب، با زبر با، جب با، جیم با پیش جب، با زبر با، جب با، جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با پیش جب، با زیر بی، جب بی، فا عین زبر فع، عین زبر ع، فع، یہاں پر عین کو اچھے سے نکالنا ہے حلق سے، فا عین زبر فع، عین الف زبر ع، فع، کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کووی، تا واو زبر تو، واو الف زبر و، تو، سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سجی، عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد، واد پیش حو، واد پیش و، حو، یا زبر حی، یا زبر یا، حی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، یا زبر یا، علی، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا، یا زبر یا، نون پیش زن، یزن، نون پیش نو، یزنو۔ تو دیکھیے جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ غنہ کی پہچان کیسے کرنی ہے اور غنہ کو کیسے پڑھنا ہے، یعنی اس کی آواز ناک میں کس طرح سے روکنی ہے۔ تو نون اور میم پر تشدید ہوگی تو غنہ ہوگا، یہ بات آپ کو اچھے سے دھیان رکھنی ہے۔ نون کے اوپر تشدید آ گئی تو یہاں پر نون کے اندر غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ اس طرح سے کریں گے، یظنو، یظنو، ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، تو دیکھیں یہاں پر میم کے اوپر تشدید آ گئی تو میم کے اندر بھی غنہ ہوگا، غنے کی مقدار ایک الف ہوگی، میم کے اندر غنہ اس طرح سے کریں گے ناک میں آواز روک کر، ثم، سین یا پیش سوئی، یا زیر ی، سوئی، روت زبر رت، سیرت، سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی، روت زبر رت، سعیرت، عین طا پیش عط، طا زیر طی، عطی، لام تا زبر لت، عطیلت۔ ناظرین امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 13 تشدید کے بیان میں۔ اس سبق کے اندر میں نے آپ کو مکمل طریقے سے سکھایا ہے کہ تشدید کو کیسے پڑھیں
اور غنہ کو کیسے پڑھیں، یعنی غنہ کی پہچان کیسے کریں۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔